सौतेली माँ फैशन से मना करती थी तो उसने तहैया कर लिया कि अपने सारे अरमान शादी के बाद पूरे करेगी। शोमई किस्मत के शौहर की आमदनी इतनी न थी और इसी वजह से उसने ये रास्ता इख्तियार किया। और फिर एक दिन आदिल मियाँ हमारे रिश्ते के चचा होते थे। बीवी की वफात के बाद चचा अकेले रहने पे मजबूर हो गए। आसपास के रिश्तेदार उनका ख्याल रखते। वो अल्सर के मरीज थे और बाजार का खाना खा के बीमार पड़ जाते थे। कभी किसी के घर से रोटी आ जाती मगर उनको ये भी गवारा ना था कि पड़ोसियों के टुकड़ों पर गुजारा करूं। मोहल्ले में उनके रिश्तेदारों का कहना था कि आदिल तुम दूसरी शादी कर लो। उनकी कोशिशों से आदिल की दूसरी शादी भी हो गई। दूसरी बीवी खूबसूरत और जवान थी मगर बागी थी। सौतेली माँ फैशन से मना करती थी तो उसने तहैया कर लिया कि अपने सारे अरमान शादी के बाद निकालूंगी। चचा की आमदनी ज्यादा नहीं थी। एक वर्कशॉप पे मुलाजिम थे। मकान आबाई था और हक हलाल की रोजी रोटी पे गुजारा करते थे। तनख्वाह से घर का निज़ाम बामुश्किल चलता। ऐसी अय्याशियों के लिए पैसे कहाँ से आते। शुरू दिनों में मियाँ बीवी खुश रहे। आदिल की बीवी ज्यादातर घर ही में रहती। मोहल्ले के घरों में भी आती जाती नहीं थी। सौतेली माँ ने तो उसको भुला ही दिया था। जो जो वक्त गुजरता गया रिफत होशियार हो गई। अब वो खुद ही बाजार अकेले आने जाने लगी। जब घर से निकली तो हर झिझक खत्म हो गई। बाजार में फिरते फिराते एक दिन वो एक अजनबी औरत से टकरा गई। औरत खासी फैशनेबल और तेज तरार थी। उसने आनन फानन चचा की दुल्हन को सहेली बना लिया और ये उस खातून को घर ले आई। अब तो ये रोज का मामूल हो गया। रिफत जब तक नौबहार से ना मिलती उसे चैन ना आता। दोनों के मिजाज हम ख्याल और हम तबीयत थे। नौबहार और रिफत रोज दोपहर के बाद बाजार को निकल जाती। देखने से तो नौबहार एक अमीर औरत लगती थी। उसका लिबास उम्दा और तराश खराश दौलतमंदों की सी थी। दौलतमंद खवातीन इस औरत के लिबास और जेवरात से मुतासिर नजर आती थी। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आती थी कि रिफत का इस अमीर औरत से क्या जोड़ बनता है। जब मुलाकातें ज्यादा होने लगी तो मोहल्ले वालों ने नौबहार की आमदोरफ्त पे नजर रखने का सोचा कि दोनों की दोस्ती में कौन सा राज पोशीदा है। जब आदिल घर आते बीवी का मिजाज ना मिलता। वो उखड़ी उखड़ी रहती। बात बेबात उलझती और जरा जरा सी बात पे झगड़ा शुरू कर देती। कभी कहती मुझे अच्छे कपड़े ला के दो, मेकअप का सामान ला दो। वो पहले पहल तो समझाते रहे कि तनख्वाह कम है, मैं ये सब चीजें तुमको ला के नहीं दे सकता। इज्जत की चादर से हमने अपनी गुर्बत को ढाका हुआ है। जब रिफत ने शोहर को ज्यादा तंग करना शुरू किया तो दोनों के दरमियान नौबत मार कुटाई तक आ गई। चूंकि हमारा घर उनके बिल्कुल ही नजदीक था, तभी अम्मी और भाई झगड़े में मुदाखलत करते। उनके घर समझाने को जाते। रिफत किसी की बात ना समझती बल्कि शौहर की कम हैसियती का गिला करती और कहती कि मैं भी इंसान हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो शादी की कैद हैं। ऐसी भुगतनी थी तो मेरी माँ बाप के घर ही मैं अच्छी थी। साफ जाहिर था कि रिफत अपने ख्वाबों की तकमील चाहती थी। आदिल चचा दिन भर की मेहनत के बाद भी परेशान थे। जब घर में कदम रखते बीवी ताना देती कि लोगों की बीवियां ऐश करती हैं तो मैं क्यों वैसे नहीं रह सकती। गरीब बहुत समझाते कि बीवी अल्लाह चाहेगा तो उनके दिन भी संवर जाएंगे। मगर नौबहार रिफत को किसी और सिमत ले जा रही थी। रिफत अब बड़े घर और कीमती जेवरात के ख्वाब देखने लगी थी। नौबहार उसको अमीर बनने के कुछ नए तौर तरीके समझा रही थी जिसका चच्चा समेत किसी को इल्म न था। नौबहार दर हकीकत बाजार की औरत थी और रिफत चूंकि खूबसूरत थी उसकी भोली भाली जानकर अपने रास्ते पे चलाना चाह रही थी। उसके मकासद का इल्म तो खुद रिफत को भी नहीं था। नौबहार उसको उकसाती, उसके शौहर की गुर्बत का एहसास दिलाती, कहती कि तुम्हारी हक तलफी हो रही है। तुम्हारी जैसी सूरत वाली को तो दौलत में खेलना चाहिए था। नौबहार एक वाकिफ कार कमाल थी जिसकी वीडियो की दुकान थी। वो अक्सर रात को उसकी दुकान पे ले जाती जहां दोनों आइसक्रीम खाते। कमाल अच्छे किरदार का आदमी न था। जब दोनों की खूब दोस्ती हो गई तो वो अकेले में भी रिफत के घर आने जाने लगा। कमाल बड़ा काइया आदमी था। अब वो रिफत के लिए तोहफे भी लाने लगा जिसमें उम्दा लिबास और मेकअप का सामान होता और मसनूई ज्वेलरी जिसकी रिफत लालची थी। जब चचा ने वो तोहफे तहाइफ घर में देखे, पूछा कि किसने दिए। रिफत फख्र से जवाब देती जो मेरी बहन बनी है उसने दिए हैं। वो बहुत अमीर है। जब रोज मोहल्ले वालों ने कमाल को चचा के घर आते जाते देखा तो उनके भी कान खड़े हो गए। एक रोज एक दो मोहल्लेदारों ने चचा से इस बात का तस्करा कर दिया। तभी उनको कुरेद हुई और एक दोपहर वो काम छोड़ के घर आ गए।
بدقسمتی سے کمال آ گیا جب چچا نے گیٹ کھولا، سامنے اجنبی کھڑا تھا۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ بولا نو بہار نے بھیجا ہے، رفعت سے ان کو کچھ کام ہے۔ چچا نے کمال کو اندر نہ آنے دیا اور بے عزت کر دیا، کہا کہ جو کہنا ہے مجھ کو بتا دو، میری بیوی کو کسی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے نیا پہلو بدلا۔ اب چچا کے جاتے ہی روزانہ تیار ہو کے کمال کی دکان پہ چلی جاتی اور تمام دن وہاں بیٹھی رہتی اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ رفعت کے فیشن اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن دونوں بدماشوں نے رفعت کو کمال کی دکان پر دیکھ لیا اور بولے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری جو ضرورتیں ہیں ہم پوری کر دیا کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں بدماش رفعت کے دروازے پہ پہنچ گئے اور بے دھڑک اندر گھس آئے۔ جھجک کا پہلا قدم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دونوں رفعت کے گھر آنے جانے لگے۔ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رفعت پھر عورت تھی۔ انہوں نے اپنی اس مارکے کا تذکرہ ایک نوجوان دوست سے کیا جس کا نام جان عالم تھا۔ یہ بھی کچھ کم بدماش نیت نہ تھا، لیکن چودھری صاحب کا بیٹا تھا، لہٰذا باپ کی طرف سے کچھ عزت ملی ہوئی تھی۔ چچا جب گھر میں نہ ہوتے چودھری کا بیٹا بھی آ جاتا۔ یہ تو ایک نشت تین چود ہو گئے۔ رفعت گھبرا گئی۔ تب اس نے اس شرط پہ جان عالم سے دوستی کر لی کہ وہ ان بدماشوں سے اس کی جان چھڑوائے گا جو اس کو بلیک میل کر کے خدا جانے کہاں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ جان عالم بااثر تھا۔ اس نے ان بدماشوں کو روک دیا اور اس کے گھر نہ آیا کرو۔ یوں چودھری کے بیٹے عالم کی رفعت سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر رفعت تمام شہر کی سیر کرتی، اچھے ہوٹلوں کا کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور بہت خوش رہتی تھی۔ محلے والے سارا معاملہ بھانپ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس سرفرے نوجوان کے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور محلے کے ایک بزرگ سے جا کر کہا کہ آپ عادل کو جا کے خبر کر دیں کہ یہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹا گھر کی حفاظت کیا کرو، روزگار میں اس قدر بھی مگن نہ رہو کہ گھر والے آزاد ہو جائیں۔ بزرگ کی بات چچا کی سمجھ میں آ گئی، پھر بھی پوچھ ہی لیا بزرگوار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ کبھی کبھی اپنے سیٹ سے چھٹی لے کر دوپہر کو گھر کا چکر لگا لیا کرو۔ ٹھیک ہے تایا جی، میں آ جاؤں گا۔ ایک روز اچانک دوپہر کو عادل چچا گھر آ گئے۔ دیکھا کہ چودھری کا لڑکا ان کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے۔ ان کی تو سٹی گم ہو گئی، کیونکہ جان عالم نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ لاک کر دیا تھا اور چچا باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ اب وہ اندر کیسے جاتے؟ باہر کھڑے سوچتے رہے، تبھی سامان والا دکاندار ان کے پاس آیا۔ یہ دبے قدموں مکان کی پچھلی جانب گئے اور اس دکاندار سے سیڑھی مانگ کے عقبی دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر کسی طرح چھت پر پہنچے۔ جھانک کر دیکھا زینے کا دروازہ بند تھا، مگر باورچی خانے کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ پائپ کے سہارے پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، باقی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھری سے جھانکا، بیوی اور چودھری کا سپوت دونوں کمرے میں تھے۔ کھڑکا محسوس کر کے اس کی بیوی باہر آ گئی۔ یہ فوراً کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئے۔ بیوی باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے صحن سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازہ دیکھنے چلی گئی جو اندر سے بدستور بند ملا۔ دروازے کو بند پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اسی اثنا میں چچا کھڑکی کے راستے باورچی خانے کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں سے برآمدے میں آ گئے اور پھر اس راستے سے سامنے والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ جان عالم دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جس کمرے میں چچا تھے وہاں سردائی گھوٹنے والا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہی اٹھا لیا اور بیوی کے لوٹ آنے کے انتظار میں چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ بیوی صحن سے گزرتی برآمدے کی طرف آنے کے بجائے باورچی خانے چلی گئی۔ کچن کا بند دروازہ وہ اس کمرے کی طرف کر گئی تھی جہاں جان عالم اس کا منتظر تھا۔ پاؤں کی آہٹ سن کے وہ بولا آ گئی ہو میری جان، کدھر چلی گئی تھی؟ یہ سن کر عادل چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی بیوی کمرے کے اندر جا چکی تھی جہاں عالم اوندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چچا اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ برابر والے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے نکل کے وہ بھی ان کے سروں پہ پہنچ گئے اور دیوانہ وار ڈنڈوں کو ان کے سر پہ برسانے لگے۔ پہلے 2-3 وار جان عالم کو لگے کیونکہ وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا، اس لیے ہر وقت سر پر پڑنے والی وار نہ دیکھ سکتا تھا۔ ڈنڈے کی ضربات ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے پڑیں کہ اوندھے سے سیدھا ہونے کا اس کو موقع ہی نہ مل سکا۔ ضربات بھی اس قدر شدید کہ وہ اپنا سر تک نہ اٹھا سکا، جبکہ رفعت خوف زدہ دور بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر راہداری میں پہنچ گئی۔ بیوی کو بھاگتے دیکھ کے چچا جان نے جان عالم کو چھوڑ دیا اور رفعت کے پیچھے بھاگے۔ اسے برآمدے میں ہی جا لیا۔ وہ اس پر بھی ڈنڈے برسانے لگے، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں وہ گر گئی۔ چیخنے چلانے لگی کہ مت مارو، مجھے مت مارو،
لیکن چچا اپنے حواس کھو بیٹھے اور دونوں کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد وہ فوراً تھانے چلے گئے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے لیا، ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، جو قانونی کارروائی ہونا تھی ہوئی، کیس چلا۔ چچا کو 3 سال قید ہوئی، 3 سال بعد وہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنے برباد گھر میں اکیلے ہی رہنے لگے۔ اس کو دوبارہ سے آباد کرنے کا سوچا بھی نہیں، کیوں کر سوچتے جبکہ وہ عورت ذات ہی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بعد میں بھی باوجود قاتل کہلانے کے انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ تبھی محلے کے بچے، بوڑھے اور جوان اب سبھی ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ چچا تو اچھے آدمی تھے، نہ جانے پھر کیوں ان کو یہ سزا ملی کہ قاتل کہلائے اور قتل جیسا گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو گیا۔ اس میں ان کی بھی غلطی ہوگی، لیکن رفعت جیسی بیویوں کا بھی دوش ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے عزت گنوانے کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ ہر عورت کو سوچ سمجھ کے سہیلی بنانا چاہیے، کیونکہ ہر راہ چلتی عورت دوست نہیں ہوتی۔ شوہر اگر محنت و مشقت سے حلال کی روزی کماتا ہے تو بیوی کو اس سے کم حیثیت سمجھ کے محض نمود و نمائش کی خاطر بھٹک جانا بھی تو زیب نہیں دیتا۔